بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی قسمت کو علم کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تشریعی علوم بھی دیے، شریعت کا علم بھی دیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے، اور تکوینی کائنات کا علم بھی دیا۔ بلکہ کائنات کا جو خلافت کا نظام دیا گیا، سر پر سجایا گیا تاج، وہ کائناتی علوم کی وجہ سے۔ اور علم آدم الاسماء کلھا، اسماء کیا ہے؟ سارے مفسرین یہی فرماتے ہیں، کائنات کی چیزیں، ان کے نام، ان کی خاصیتیں، ان کا نفع نقصان، یہ سمجھایا گیا، بتایا گیا اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو کائنات میں اللہ کا خلیفہ بننا اور نظام حکمت، نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ علم دیا۔ اسی طرح پر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی، پہلی وحی جو نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جو خالق ہے۔ دیکھیے 570 سال کا زمانہ گزر گیا حضرت عیسیٰ السلام کے بعد۔ یہ دور جو دو نبیوں کے درمیان کا دور، یہ فترت کا دور کہلاتا ہے، جس میں کوئی نبی نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ السلام اٹھا لیے گئے، 500 سال تک کوئی نبی دنیا میں 570 سال تک نہیں تھا۔ تو 570 سال کی غیابت کے بعد، انقطاع کے بعد، نبی امی پر جو پہلا لفظ اترتا ہے، پہلا حرف وحی کا، یہ نہیں کہا جاتا آپ سجدے میں گر جائیے، عبادت میں لگ جائیے، اقرا پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ ساری کائنات کو، ساری مخلوقات کو پڑھیے۔ مفعول محذوف ہے یہاں پر، لیکن اللہ بسم ربک، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی برکت کے ساتھ۔ خلق الانسان من علق، انسان کو ایک جمع خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الذی اکرم، پڑھیے اس رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے۔ سب سے بڑا کرم کیا ہے؟ الذی علم بالقلم، سب سے بڑا کرم اس کا یہ ہے کہ انسان کو قلم کے ذریعے علم دیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو جو نہیں جانتا تھا۔ ما لم یعلم میں سارے کائناتی علوم آ گئے، سائنس بھی آ گئی، ٹیکنالوجی بھی آ گئی، انجینئرنگ بھی آ جائے، سارے علوم جہاں دنیا میں ہیں اور جو پیدا ہوں گے قیامت تک، ما لم یعلم میں ہیں۔ تو آسمانی وحی جب بھی اتری، اس نے انسانوں کو دونوں علوم کے ساتھ جوڑا۔ پہلی وحی حضرت آدم علیہ السلام کی، آخری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام تعلیم دیا، معروف اسکالر ڈاکٹر حمید اللہ جو مقیم پیرس میں تھے حیدرآباد کے، انہوں نے ایک کتاب سے لکھا تھا، اس میں یہ بتایا تھا کہ دور نبوت کا نظام تعلیم کیا تھا۔ مسجد نبوی میں حضور کی موجودگی میں صحابہ کرام کون سا نصاب پڑھتے تھے؟ وہاں صرف قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا، صرف حدیث نہیں پڑھائی جاتی تھی، یہ تو تھے، یہ بنیادی علوم تھے یہ، لیکن اس کے علاوہ بہت کچھ پڑھایا جاتا تھا۔ مثلا حساب کتاب، لکھنا پڑھنا۔ دیکھیے بدر کے قیدی ہیں، کفار مکہ، آپ نے فدیہ یہ مقرر کیا کہ جو مال نہیں دے سکتے 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آئے تھے، اسلام کو ختم کرنے، مٹانے کی نیت سے آئے تھے، وہ کوئی قرآن سکھا رہے ہوں گے؟ وہ تو عام لکھنا پڑھنا، حساب کتاب۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو دور نصاب تعلیم تھا، اس پر ڈاکٹر صاحب نے بڑے تفصیل سے لکھا کہ مسجد نبوی میں حساب کتاب بھی سکھایا جاتا تھا، عسکری امور بھی، تلوار چلانا، تیر اندازی، گھوڑ سواری، حضور خود مقابلے کرواتے تھے، انعام دیتے تھے آگے نکلنے والے کو۔ اور ضروری معاشی علوم بھی، ایک مسلمان تجارت کس طرح کرے حرام سے بچتے ہوئے، یہ بھی پڑھایا جاتا تھا۔ ایک اسلامی تہذیب بھی، مسلمان کس تہذیب اور معاشرت کے ساتھ دنیا میں رہے، یہ بھی پڑھائی جاتی تھی۔ تمام ضروری علوم اس دور کے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ، جن کے بارے میں وہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے میں نہیں جانتا، لیکن مشہور ہے لوگوں میں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے دروازے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ علوم تو مشہور ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ علم کیا ہے، میرے جیسے مولوی سے پوچھتے، میں کہتا قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، یہ 2-4 علم گنوا دیتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا علم 5 چیزوں کا نام ہے۔ فقہ للادیان، فقہ دین کے لیے، فقہ یعنی مسئلے مسائل آج کے دور میں، ورنہ دور نبوت میں اور اس کے بعد 300-400 سال تک فقہ پورے دین کی بصیرت حاصل کرنے کو کہا جاتا تھا۔ تفقہ فی الدین یعنی پورے دین کی بصیرت، تو فقہ دین کے لیے۔ طب الابدان، اور میڈیکل بدن کے لیے، یہ حضرت علی فرما رہے ہیں علم 5 ہے، فقہ دین کے لیے اور میڈیکل بدن کے لیے۔ والہندسہ للبنیان، اور انجینئرنگ تعمیر کے لیے۔ گرامر، آج تو ہم زبان بھی غلط بولتے ہیں، اردو، انگلش، عربی، نحو، گرامر زبان دانی کے لیے، صحیح زبان بول سکیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا رہے ہیں کہ دین اور دنیا کے علموں میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ دور خلفاء راشدین میں سارے کائناتی علوم کو سمو لیا گیا تھا قرآن اور سنت کے تحت میں۔ ہر چیز سے متخصصین، اسپیشلسٹ مسلمان پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ پھر دنیا پر تقریباً 800-900 سال ایسے گزرے کہ مسلمان علم میں سب سے آگے تھا۔ شریعت کا علم ہو یا کائنات کا علم ہو، یہی علم جو فاران میں مکے پر اترنا شروع ہوا تھا اور مدینے میں تکمیل ہوئی، دمشق میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنی، اس کے بعد میں بغداد میں، اور اس کے بعد میں اسپین میں۔ آج یورپ تسلیم کر رہا ہے، امریکہ، پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ یورپ ڈارک دور میں تھا، 1000 سال یورپ پر ایسے گزرے ہیں، تاریکی کے دور کے، قرون مظلمہ جسے کہا جاتا ہے، علوم سے کٹ اپ، انہیں کوئی علم نہیں تھا ان کے پاس۔ جب اسپین میں مسلمانوں نے شاندار جامعات، یونیورسٹیاں، اس کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، پوپ وہاں رہے ہیں پڑھنے کے لیے، شہزادے آ رہے ہیں وہاں پر۔ یورپ کا سب سے بڑا سائنسدان روجر بیکن، وہ کرتبہ کے مسلمانوں کی جامعہ کا تعلیم یافتہ ہے۔ وہاں پر ہندسہ حساب کتاب پورے یورپ میں، حالانکہ صفر بھارت نے دریافت کیا تھا، لیکن یہ برہمن بخیل قوم یہ تو اندر چھپا کر رکھتی تھی ہر علم کو کہ دوسروں تک نہ پہنچے، یہ عربوں نے پہنچایا دنیا میں۔ اس لیے یورپ، امریکہ میں اس کو، ہندسے کو، نمبر کو عربی کا نمبر کہا جاتا ہے، ہندی نہیں کہا جاتا۔ تو ہندسہ کا علم ہے، فلکیات کا علوم ہے، نباتات کا علوم ہے، قرآن نے سارے علوم کا خزانہ ہے، کیمسٹری اور طب ہے، سارے علوم مسلمانوں نے آج تسلیم کر رہے ہیں۔ ایک صدیوں تک انکار کرتے رہے، آج ماننا پڑ رہا ہے۔ 60-70 سال پہلے تک یورپ میں میڈیکل کی تعلیم میں القانون ابن سینا کی ہر یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی تھی۔ سرجری میں زہراوی کے آج تک اسی سے یہاں کے آج کے سرجری کے حالات بنے ہیں۔ آج بھی تاریخ شروع ہوتے ابن خلدون کے مقدمے سے، یہ تاریخ کا باب آدم سمجھا جاتا ہے، عمرانی علوم کا موجد سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن اور سنت نے کس طرح ذہنوں کو روشن کیا تھا، افق کو وسیع کیا تھا، کہ سارے علوم 800-900 سال تک ان کے ایجاد کرنے والے مسلمان تھے، پھیلانے والے، بڑھانے والے، وسعت دینے والے سارے مسلمان تھے۔ یہاں تک کہ یونان کے قدیم علوم جو تھے، جو سکڑ کر رہ گئے تھے، جب مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے یونانی علوم اور یونانی طب، مسلمانوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ یہ تو مسلمانوں کی انصاف پسندی ہے کہ انہوں نے اپنی طرح منسوب نہیں کیا طب یونانی کو، حالانکہ 90% مسلمانوں کا اضافہ ہے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ دور نبوت میں جو علم دیا گیا اس میں کوئی تفریق نہیں تھی، اور ہماری 1000 سال کی تاریخ ہے، ہمارے دین اور دنیا کے ادارے کبھی الگ نہیں تھے، وہی ہمارے درس گاہیں، وہاں سارے دینی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، سارے دنیاوی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، وہاں خطیب اور مفتی اور محدث اور بڑے بڑے علماء نکلتے تھے، اور وہیں سے سپہ سالار نکلتے تھے، فاتح نکلتے تھے، نظام حکومت چلانے والے نکلتے تھے، سائنسدان نکلتے تھے۔ دیکھیے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ ہندوستان نے 1000 سالہ تاریخ میں سب سے بڑی علمی اور روحانی عبقری شخصیت پیدا کی، وہ ہے حضرت مجدد الثانی۔ وہ آگرے کے جس مدرسے میں پڑھتے تھے، ان کے کلاس فیلو ہم درس میں ایک احمد معمار تھا جس نے تاج محل بنایا، ایک عجوبہ بنایا، 7واں عجوبہ شمار ہے دنیا کا۔ ان کے ہمدرد لوگوں میں نواب سعد اللہ خان تھے، جو شاہجہاں کے ہندوستان، بہت وسیع ہندوستان تھا، افغانستان بھی تھا اس میں، سری لنکا تک، برما، اس کا وزیر اعظم بنا، اور 30-35 سال تک نظام کس نے چلایا؟ اسی مدرسے کے پڑھنے والے نے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دو ہی جو علم کی جو آج ہو گئی ہے، یہ لعنت ہے انگریز کے دور کی۔ انگریز کے دور میں ہم نے اپنے علوم کے بقا کے لیے مدارس بنائے، بہت مبارک قدم تھا یہ، لیکن یہ وقتی فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ اسلام میں کوئی تفریق نہیں دین دنیا کی، 1000 سال تک ہمارے مدرسے درس گاہیں، وہاں دین بھی دیا جاتا تھا، دنیا میں دی جاتی تھی، اور ہمیں اس کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ اس کے سوا چارے کار نہیں ہیں۔ ہم 1.5 اینٹ کی مسجد دین علوم کے الگ نہیں بنا سکتے، اور اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ضرورت ہے کہ آج ہم دین اور دنیا کی تعلیم کو پھر یکجا کریں، اور تعلیم میں وحدت پیدا کریں، یہ دو ہی نہ رہنے دیں، یہ ڈبل طریقہ نہ رہنے دیں۔ اسی سے انشاءاللہ وہ راستے نکلیں گے کہ قوم آگے بڑھے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ